العليم من الشيطان الرجيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا۔ انظر آپ دیکھیں، کیف یفترون کیسے یہ گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ، وکفا بھی اور کافی ہے وہ یہ بات اسم مبینہ واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے، وکفا بھی اور کافی ہے یہ جھوٹ گھڑنا اسم مبینہ واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے۔ علم ترى الی الذین کیا نہیں دیکھا آپ نے لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب کا، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بالجبت حرام کے ساتھ، والطاغوت اور طاغوت کے ساتھ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا کافروں کے لیے، ہؤلاء یہ لوگ، یہ کافر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من اللہ من الذین ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں سے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بری باتیں تھیں ان کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ دیکھیں کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور جھوٹ بھی باندھتے ہیں اور بڑے پکے پاؤں کر کے کہ جیسے بڑے سچے ہیں، اور یہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ جھوٹ ہے، تو اپنی طرف سے بڑے یقینی ذرائع سے باتیں کرتے ہیں، جیسے پیچھے انہوں نے اپنا تزکیہ بیان کیا، اور اسی طرح کہتے ہم نے سن لیا لیکن نافرمانی کرتے، اللہ کی یاد میں تحریف کرتے، تو یہ مختلف قسم کی ان کے اندر جو کوتاہیاں تھیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انظر دیکھیے آپ کہ کیسے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کفا بھی اور کافی ہے بھی وہ جھوٹ اسم مبینہ واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی گناہ ہونے کے اعتبار سے اتنی بات، اتنا جھوٹ ہی بہت، اتنی بڑی، اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ دینا کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا جو ہے محبوب بنایا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اس طرح کی باتیں جو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ دیکھیں کیسے یہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ جھوٹ گڑنا اور یہ جھوٹ جو گڑنا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ ہی گناہ کافی ہے ان کی ہلاکت کے لیے۔ آگے فرمایا کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، تو نصیب جو دیے گئے ایک حصہ من الکتاب کتاب کا، یعنی ان کو پوری کتاب کی معرفت نہیں حاصل ہوئی، کچھ حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، کچھ ان کے پاس ایمان ہے اپنی کتاب پر، تو یہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت حرام جھوٹ کے ساتھ، والطاغوت اور طاغوت کے ساتھ کیا ہے ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا کافروں کے لیے، مراد مشرکین مکہ کے لیے، ہؤلاء کہ تم وہ لوگ ہو جو زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں سے، سبیلاً راستے کے اعتبار سے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے جو اکثر مفسرین نے بیان کیا وہ یہی ذکر کیا ہے کہ کعب بن اشرف یہودیوں میں سے 70 افراد کو اس نے ساتھ لیا، جو 70 سواروں کو ساتھ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا احد کے واقعے کے بعد۔ غزوہ احد ہو جانے کے بعد وہ 70 افراد کو لے کر مکہ گیا، ایک تو یہ کہ تاکہ وہ قریش سے کوئی نئے معاہدے کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ فار قریش کو اس چیز پر ابھاریں کہ جو آپ مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ کے درمیان کوئی وعدے ہیں وہ وعدے سب توڑ دیں۔ کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا ایک چودھری تھا بڑا، اس کا آج بھی مدینے کے اندر آپ اگر
جنوب کی طرف، جنوب مشرق کی طرف اس کا قلعہ آج بھی موجود ہے، اس کی دیواریں موجود ہیں، ساتھ باغ ابھی بھی قائم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چودھری صاحب لے کر گئے 70 افراد کو مکہ کی طرف۔ کعب بن اشرف یہودی یہ ابو سفیان کے پاس ٹھہرا، اور باقی یہودی مختلف قریش کے گھروں میں ٹھہرے۔ 70 افراد تھے، چونکہ ان سب نے کچھ لوگوں کے گھروں میں پڑاؤ ڈالا اور ان سے عہد و پیمان، ان سے بات چیت کی، گفت و شنید کی۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ بھی کعب بن اشرف جو تھا اس نے اہل مکہ سے گفت و شنید کی، تو لنک بھیجتا ہے زوم نمبر ہے، ہم دباؤ گے نا زوم کا سافٹ ویئر بنے ہیں کہ نہیں؟ سافٹ ویئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر۔ تو اس طرح ہوا کہ بات چیت ہوئی، تو ابو سفیان نے کہا کہ تم بھی اہل کتاب، اور محمد بھی کہتا ہے مجھ پر کتاب آئی ہے، تو ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تو تم بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے ڈٹ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کلمات بھی کہے۔ تو ابو سفیان نے کعب بن اشرف سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم تو اہل کتاب نہیں، تم اہل کتاب ہے، تم بتاؤ کہ ہم میں سے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا تم اس طرح کرو، اپنا دین مجھے بتاؤ۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور گردنیں آزاد کرتے ہیں، صلہ رحمیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ہم حرم والے ہیں۔ جب اس نے اپنے فضائل بیان کیے تو کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا کہ تمہارا دین نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ افضل ہے۔ یہ کعب بن اشرف یہودی نے ابو سفیان سے کہا، کہنے لگا انتم واللہ اہدی سبیلا مما علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ کعب بن اشرف یہودی نے یہ بات کہی تو ان کے پھر رد کے اندر، ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور ان کا جو خبث باطن تھا اس کو بھی واضح کر دیا۔ تو فرمایا کہ علم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، اوت النصیب من الکتاب، جن کو کتاب اللہ کا یعنی تورات کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی جبت کے ساتھ، یعنی مراد سحر، جادو، و تاغوت اور تاغوت کے ساتھ۔ تو وَيَقُولُونَ اور وہ اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی کعب بن اشرف کی طرف اشارہ تھا، اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا، کافروں کو، مراد کافروں سے یہاں مراد ابو سفیان اور اہل مکہ جو کفار تھے ان کی طرف اشارہ، کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو کفار مکہ سے کعب بن اشرف کہنے لگا ہا اولائی، یہ لوگ، تم جو لوگ ہو، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہو، من الذین آمنوا ایمان والوں سے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، کہ تمہارا دین زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے۔ تو اس نے اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جو کفار مکہ تھے ان کے دین کو بہتر قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اشارہ کیا، اور وہ کہتے ہیں للذین کافروں کو ہا اولائی، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں سے راستے کے اعتبار سے۔ یہاں پیچھے دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک الجبت، دوسرا الطاغوت۔ الجبتی و تاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت کے ساتھ اور تاغوت کے ساتھ۔ اس کے مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ تو اس کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے،
تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الجبت سے مراد جادو ہے اور الطاغوت سے مراد شیطان ہے۔ الجبت سے مراد جادو ہے اور الطاغوت سے مراد شیطان ہے، یہ پہلا قول ہے۔ اور دوسرا قول اس کے بارے میں کہ الجبت سے مراد بت ہیں اور طاغوت سے مراد کہ ہر بت کے اندر کے پیچھے جو شیطان چھپا ہوتا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اور وہ شیطان ہی اس بت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بڑے بڑے قصے کہانی ڈالتا ہے، اس سے مراد وہ شیاطین ہیں۔ تو پہلے والا ہی معنی تقریباً بنتا ہے۔ تیسرا قول اس کے بارے میں امام مقہور امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ الجبت سے مراد کاہن ہے جو ہاتھ کی لکیریں اور فلکیات کو دے کر لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، اور الطاغوت سے مراد جادوگر ہے، کیونکہ امام اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دو بت ہیں جن کی مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، تو الطاغوت سے مراد یہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال جبت کا معنی یہ کہ ہر وہ چیز کو اللہ نے حرام کی ہے، یہ آخری قول ہے کہ جبت ہر وہ چیز اس کو اللہ نے حرام کیا، اور الطاغوت میں کل ما یطغی الانسان، ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے انسان کو بہکائے گمراہ کرے، تو مراد شیطان ہی ہے۔ اور بعض اس کا معنی کہ الطاغوت کہتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی غیر اللہ کے علاوہ اللہ سے ہٹ کر عبادت کی جائے، تو اس سے مراد وہ شیطان ہی بنتا ہے، کیونکہ جو بت کی پوجا کرتا ہے وہ بھی در حقیقت شیطان کی پوجا کر رہا ہے، جو کسی لکڑی کی شجر حجر کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی در حقیقت شیطان کی پوجا کر رہا ہے، جو کسی قبر ڈھیری کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی در حقیقت شیطان کی ہی عبادت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، تو زیادہ تر مفہوم یہی ملتا ہے کہ جب سے مراد حرام ہے جیسے جادو وغیرہ اور دیگر افعال شرکیہ، اور طاغوت سے مراد شیاطین جو جن کی غیر اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو چونکہ یہ کعب بن اشرف یہودی سے پوچھا گیا تھا اور اس نے نافرمانی کی تھی اور غلط بیانی کی تھی، تو اللہ نے اس کے اس فعل کی بنا پر ان پر لعنت فرما دی، تو یہودیوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ یہی فرمایا کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو کعب بن اشرف چونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ گفتگو کیا کرتا تھا، تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کے بارے میں کون مجھے آرام پہنچائے گا، اس کی طرف سے مجھے کون سکون دے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو یہ کعب بن اشرف کی پھپھو کے بیٹے تھے، تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی کھڑوں گا، اللہ ہم جو ہے آپ کو اس کے بری حرکتوں سے آپ کو آرام پہنچائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے وہ کچھ کہنے کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اپنی ذات کے بارے میں کوئی بات کہنے کی اجازت دے دیں، ہمارا آپ پر ایمان ہے لیکن میں آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں تو آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس گئے، اس سے جا کر ملے، کہنے لگے یار یہ جو ہمارا ساتھی ہے نا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہم ایمان لائے ہیں، تو ہم تو اس پر ایمان لا کے بڑے پچھتا رہے ہیں، یہ ہم سے بار بار صدقہ زکوٰۃ خیرات مانگتا ہے، ہم تو دے دے کے تھک چکے ہیں۔ تو کعب اشرف بن اشرف جو یہودی تھا بڑا خوش، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ فقیر ہے، کنگال ہے، تم سے صرف پیسے بٹورنے دیتا ہے، چدراہٹ چاہتا ہے، تو تمہیں تو میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ بس یار اب ہم پھنس چکے ہیں تو ہم کیا کریں، تو ہمیں نا کچھ جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ ہمیں رقم چاہیے، کچھ اناج غلہ چاہیے۔ تو اس نے کہا بھی ٹھیک ہے میں تمہیں اناج غلہ دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ تم کوئی اپنی قیمتی چیز میرے پاس گروی رکھو۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے جو کہو گے ہم تمہیں دیتے ہیں۔ کہا بھی نشر کہنے لگا تم ایسا کرو اپنی عورتیں اور اپنے بچے میرے پاس گروی رکھ دو۔ تو محمد بن مسلمہ اور وہ صحابی کہنے لگے یار اگر ہم بچے یا عورتیں اپنی بیویاں تمہارے پاس گروی رکھیں گے تو ساری ہماری نسل کو لوگ ہمیشہ یہ آر دیتے رہیں گے تمہارے بڑوں نے غربت اور فقر و فاقے کے ڈر سے تمہیں گروی رکھ دیا، تو ہماری نسلوں کے لیے آر اور شرمندگی ہوگی، کوئی اور چیز بتاؤ۔ انہوں نے کہا پھر تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رکھ دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا کہ کب آؤ گے؟ اس نے کہا کل ہم سورج غروب ہونے کے بعد تمہارے پاس آئیں گے۔ کعب بن اشرف بڑا مالدار آدمی تھا، یہ
یہ آج بھی مدینے میں اس کا قلعہ موجود ہے، اس کی دیواریں ہیں، چھتیں گر چکی ہیں، تو اس کے آج بھی اس قلعے کے ساتھ باغ آج بھی کھجوروں کا واقع ہے۔ تو بہرحال اس نے نئی عورت سے کسی عورت سے نکاح کیا تھا، اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے محمد بن مسلمہ نے اسے آواز دی، تو عورت کہنے لگی مجھے اس آواز سے خون کی بدبو آتی ہے، تو کہنے لگا نہیں نہیں میرے رشتہ دار ہیں، میرے جاننے والے ہیں، وہ تو بیچارے بھوک کے مارے مجھ سے غلہ مانگنے آئے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے یہ دونوں ساتھی اس کے پاس گئے، جب وہ کعب بن اشرف ان کے پاس حاضر ہوا تو اس نے بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی تھی، بڑی بڑی زلفیں رکھی، لمبے بال رکھے ہوئے تھے، تو محمد بن مسلمہ کہنے لگا تمہاری بالوں سے خوشبو بڑی پیاری ہے، اپنے سر نیچے کرو، ہم خوشبو سونگنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے سر جھکایا، محمد بن مسلمہ میں بھی خوشبو سونگی، ساتھی کو بھی دیکھو یار تم بھی سونگو، بڑی پیاری خوشبو ہے۔ تو تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد کہنے کہ دوبارہ پھر ایک مرتبہ ہمیں خوشبو سنگاؤ یار، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی پیاری خوشبو لگا۔ جب اس نے سر نیچے جھکایا تو محمد بن مسلمہ نے اس کے لٹوں سے، لمبے بالوں سے بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا، اور نالے ساتھی سے، اپنے ساتھ والے ساتھی سے کہنے کہ بھی اس اللہ کے دشمن کا کام تمام کر دو۔ اس پر تیلوں کی تلواروں کے وار کیے اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ تو بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے دعائیں دی، دعائیں برکت دی۔ تو یہی وہ کعب بن اشرف تھا جو بڑا خطرناک قسم کا یہودی تھا، تو اس نے اپنے دین کو اور مسلمانوں کے دین کو پیچھے چھوڑ کر اس نے کہا کہ جو کفار مکہ کا دین ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، زیادہ پڑھ گئی، زیادہ بہتر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد له نصیرا، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اپنے لیے، یعنی فلن تجد له نصیرا، ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہو اس آدمی کے لیے نصیرا کوئی مددگار۔ تو جس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی جو لعنت ہے اس کا مفہوم یہ ہے رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے اور وہ کبھی بھی جنت کو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے جس پر لعنت ہو جائے اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا۔ ام لہم نصیب من الملک، تو آگے فرمایا کہ یا پھر ان کے لیے حصہ ہے من الملک کی بادشاہی میں سے، فَإِذًا تب تو لا یؤتون الناس، نہیں یہ دیں گے لوگوں کو نقیرہ، ایک ایک سوراخ کے برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی کسی کو خیر کی چیز نہیں دیں گے۔ تو چونکہ ابو کعب بن اشرف یہودی بڑا ہی کنجوس قسم کا آدمی تھا، تو فرمایا کہ اگر ان کو اللہ بادشاہی دے دے، ان کے پاس کچھ آ جائے، یہ تو لوگوں کو ایک نقطے کے برابر بھی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نقیرہ، نقر ان سے نکلا، نقر اصل میں کہتے ہیں کسی پرندے کا زمین پر چونچ مارنا، چونچ مارنے سے جو نشان بنتا ہے اسے نقر کہتے ہیں۔ تو نقر الغراب یہ عرب میں مشہور کہاوت ہے کہ ایسے ٹھونگے مارنا جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ تو یہ اشارہ کیا گیا ہے ام لہم نصیب من الملک، یا پھر ان کے لیے بات حصہ ہے من الملک کی بادشاہی کا، فاذن، یعنی اگر ان کے لیے حصہ ہے تب تو، فاذن کا معنی اذا مفاجاتی ہے، اس کا معنی ہے فاذن تب تو، لا یؤتون الناس، نہیں یہ دیں گے لوگوں کو نقیرہ، ایک سوراخ کے برابر، یعنی ایک نقطے کے برابر بھی کسی کو چیز نہیں دیں گے۔ تو نقیر اصل میں اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی اگر آپ نکالیں اور اس کے ایک سائڈ پہ کنارے پر تھوڑا سا نقطہ بنا تھا اسے نقر کہتے ہیں۔ اور بعض جگہ کہ جو کھجور کی گٹھلی کو جب الٹا کریں تو اس کی الٹی جانب وسط میں جو آپ کو چھوٹا سا سوراخ جس سے کھجور کا وہ گٹھلی بونے سے کومپل نکلتی ہے، اس سوراخ کو نقیر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے۔ تو کھجور کی گٹھلی لیں، اسے جب الٹا کریں گے تو اس کی پشت میں ایک چھوٹا سا سوراخ، چھوٹا سا نقطے کا نشان دیکھیں گے، اس نشان سے ہی کھجور کی کومپلیں نکلتی ہیں اور وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو اس نقطے کو نقیر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس لیے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا سا بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے ان کی بری حرکات اور برے جو افعال تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ وہ ٹائم کافی ہو گیا، پھر جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس پہ انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی۔ کوئی سوال وغیرہ پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں۔